بڑے بدنصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ ناظرین، کل تحریک لبیک پاکستان سے ایڈوکیٹ احسان اللہ عارف نے اپنی راہیں جدا کر لی اور تحریک لبیک پاکستان کا آئندہ کوئی بھی کیس جو ہے اس کو ہینڈل کرنے سے معذرت کر لی۔ آخر کیا وجہ بنی ہے کہ احسان اللہ عارف وہ ایڈوکیٹ جس نے ثانیہ مرید کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے تمام کیسز کو سنبھالا، جب تحریک لبیک مشکلات کا شکار تھی، جب تحریک لبیک پاکستان کا کیس دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، جب حکومت کی جانب سے ہر ایک اس وکیل کو زد و کوب کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جو تحریک لبیک کے لیے آواز بلند کر رہا تھا، اس کے دوران ہی تحریک لبیک پاکستان کے احسان اللہ عارف نے ان کے تمام کیسز سنبھالے اور مختلف قسم کی پٹیشنز جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں دائر کی۔ لیکن کیا ہوا ایسا کہ اچانک انہوں نے تحریک لبیک سے اپنی راہیں جدا کر لی۔ ناظرین، کل 13 فروری علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے بازیابی کیس کے حوالے سے اہم سماعت تھی، اور اس سماعت کے بعد جو ہے ہمیں کچھ کلیشز دیکھنے کو ملے پاکستان تحریک لبیک کے وکلاء اور احسان اللہ عارف کے درمیان پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایڈوکیٹ احسان اللہ عارف جو ہیں ان کو کسی قسم کی کلیشز جو تھے وہ آن ایئر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ میڈیا پر آ کر بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ تحریک لبیک کے جو وکلا ہیں ان میں آپس میں کیا لڑائی ہوئی، آپس میں کیا بحث ہوئی، کیونکہ یہ اندرونی معاملہ تھا اور اس کو جو ہے وہ عوام تک یا کارکنان تک پہنچانا ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ پہلے ہی تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں وہ ہمیشہ سے پچھلے 3 مہینے سے ایسی خبریں سن رہے ہیں جن سے ان کا جو دل ہے اور جو ان کے جذبات ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں۔ تو اس پوزیشن میں جو ہے اس طرح کی خبر آنا ان کو مزید تکلیف دہ ثابت ہو سکتا تھا، تو اس طرح کی کوئی بھی جو خبر تھی ان کو جو ہے وہ آن ایئر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو احسان اللہ عارف صاحب جو کہ سینئر وکیل ہیں اور تحریک لبیک کے لیے خدمات بھی ہیں، ابھی ہم جو ہے انہوں نے تحریک لبیک کو الوداع کہہ دیا، لیکن اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے ان کی جتنی بھی خدمات ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے ہم ان کے مخالف کوئی بیان نہیں دینا چاہتے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کو سنبھالا انہوں نے جب ثانیہ مرید کے ہوا، لیکن یہ جو کلیشز تھے ان کو آن ایئر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس میں اتنا ہی بتاؤں گا، لیکن اندرونی کہانی کیا تھی، ان کے آپس میں کیا معاملات تھے وہ ایک سائڈ پر ہیں۔ لیکن میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان سے ایک بات کہوں گا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کسی شخص نے پارٹی کو چھوڑ دیا۔ جب یہ جماعت معرض وجود میں آئی تھی تب پیر افضل قادری خادم حسین رضوی صاحب کے سب سے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک تھے، اور ممتاز حسین قادری کی پھانسی کے بعد سے لے کر جو ہے وہ تحریک لبیک کے ہر محاذ پر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن اچانک جو ہے پیر افضل قادری نے حکومت کے پریشر میں آ کر جن کو جو ہے وہ تحریک لبیک کی بیک بون سمجھا جاتا تھا، خادم حسین رضوی کے بعد جو ہے سب سے بڑا تحریک لبیک کا لیڈر سمجھا جاتا تھا، پیر افضل قادری نے آ کر تحریک لبیک سے راہیں جدا کر لی حکومت کے پریشر میں آ کر، اور ایک خط لکھا جن میں انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو ہر ایک ایکٹیویٹی کا سیاسی سرگرمیوں کا قصوروار ٹھہرایا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے علامہ سعد حسین رضوی پر سنگین الزامات لگائے کہ وہ شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اس طرح کے الزامات بھی عائد کیے گئے علامہ سعد رضوی پر، لیکن تب بھی تحریک لبیک کی مقبولیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ ہم نے دیکھا اس کے بعد کراچی سے ایک امیر تھے، بڑے ینگ امیر تھے، ان کے اوپر جو ہے مختلف پریشر ڈالا گیا اور انہوں نے بھی تحریک کو الوداع کہہ دیا۔ اس کے بعد عثمان خضر مانگڑ کا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تحریک لبیک سے راہیں جدا کر لی، اور اس کے بعد نہایت ہے وہ غلط لینگویج کا اور غلط جو ہے الزامات تحریک لبیک پاکستان پر لگاتے رہے۔ اس کے بعد جو ہیں راول پنڈی کے جو امیر تھے انہوں نے بھی تحریک لبیک کو الوداع کہہ دیا، لیکن اس کے باوجود تحریک لبیک کی مقبولیت میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ تحریک لبیک ہر دفعہ سے زیادہ جو ہے وہ مزید ابھر کر سامنے آئی، مزید قوت کے ساتھ سامنے آئی اور مزید طاقت کے ساتھ سامنے آئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان کو اتنے بڑے قائدین، اتنے بڑے رہنما لیڈر جو تحریک لبیک کے ساتھ دیتے تھے اچانک چھوڑ دیتے ہیں، اس کے باوجود پارٹی کو کمزور ہو جانا چاہیے، لیکن یہ پارٹی مضبوط کیسے رہتی ہے؟ تو اس پر مجھے خالد بن ولید کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب خالد بن ولید معذرت کے ساتھ محمد بن قاسم کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب وہ سندھ فتح کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے اور ایک بھیم سنگھ کا قلعہ تھا اس پر حملہ
حملہ کرنا تھا تو محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ میں 500 فوجیوں کے ساتھ جاتا ہوں اور اس قلعے پر اکیلا حملہ کروں گا. تو ساتھ موجود جو بڑے بڑے اکابرین تھے یا جو بڑے بڑے ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ محمد بن قاسم تمہاری عمر 17 سال ہے, تمہیں جنگ کا تجربہ نہیں, اگر تم وہاں پر جا کر شہید ہو جاؤ یا ہلاک کر دیے جاؤ تو جو قوم ہوگی, جو تمہاری یہ فوج ہے, اس کے جذبے پشت ہو جائیں گے. جب کسی بھی قوم کا جو سپریم لیڈر ہوتا ہے یا جو سپہ سالار ہوتا ہے, جب وہ جو شہید کر دیا جاتا ہے تو قوم جو ہے یا فوج جو ہے اس کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں اور اس کے جذبات گر جاتے ہیں اور وہ پھر جنگ نہیں لڑ سکتی. تو محمد بن قاسم نے بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کے انحصار جو ہے وہ ان کے لیڈران پر, ان کے سپہ سالاروں پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر ہوتا ہے. یہ جب بھی لڑتی ہے تو اس مقصد کے لیے لڑتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے لڑتی ہے. تو ان کا انحصار ان دو ہستیوں پر ہوتا ہے, نہ کہ کسی سپہ سالار پر. اگر میں وہاں پر شہید ہو جاؤں تو میرے بعد کوئی اور جو ہے وہ کمان سنبھالے گا اور اس جنگ کو جاری رکھے گا. تو یہی کچھ ہمیں تحریک لبیک میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. جب اتنے بڑے لیڈران جو ہیں انہوں نے تحریک لبیک کو چھوڑا تو اس کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی, کیونکہ تحریک لبیک کا جو نظریہ ہے, جو نظریات کی بنیاد پر سیاست کرتی ہے, وہ دنیاوی نہیں, وہ بلکہ اس کی خوشنودی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ العمل کرنے کے لیے تمام کوششیں کی جاتی ہیں. اور یہی تحریک لبیک کا نظریہ ہے جو شاید ان کو جو ہے وہ گرنے نہیں دیتا, شاید ان میں کمی محسوس نہیں ہونے دیتی یا تحریک لبیک کو کمزور نہیں ہونے دیتی. یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کی بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان آج بھی قائم ہے اور مضبوط ہے. جب تحریک لبیک پاکستان پر سانحہ مرید کے ہوا تو میرا نہیں خیال اگر وہاں پر کوئی اور جماعت ہوتی اور اتنا سخت کریک ڈاؤن کیا جاتا, اتنا سخت جو ہے وہ رد عمل دیا جاتا کہ ایک جماعت کو مکمل طور پر ختم کرنے کی مکمل کوشش کی جاتی, ان کے لیڈران کو غائب کر لیا جاتا, ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا, ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے ہوتی, پارٹی کو کلعدم کر دیا گیا, ہر طرح سے ان کی سیاسی ساخ کو ختم کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے تحریک لبیک پاکستان ہمیں ہر محاذ پر ڈٹی نظر آئی. جب بھی پاکستان کے اندر اس آپریشن کے بعد, سانحہ مرید کے بعد بھی اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون جو ہے وہ اسلام کے منافی بننے لگا تو تحریک لبیک نے پھر آواز بلند کی. اگر ہم دیکھیں بسنت کے تہوار کو جب لاہور میں اجازت دی گئی تو سب سے پہلی آواز بلند کی اس بسنت کے معاملے پر کہ یہ ایک ہندوؤں کا تہوار, اس کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے, وہ تحریک لبیک تھی. کشمیر ڈے پر اگر سب سے پہلی آزاد کشمیر میں کسی نے ریلی نکالی تو وہ تحریک لبیک پاکستان تھی. اس کے علاوہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور امن بورڈ معاہدے کے نام پر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے اس کے خلاف سب سے پہلی آواز تحریک لبیک نے بلند کی. سرور سیفی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم فلسطین میں اپنی فوجیں بھیجنے کے عمل کو جو ہے وہ مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. تو تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کو ختم ہو جانے کی بجائے مزید قوت ملتی گئی, کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ نظام مصطفیٰ پر ہے, نہ کہ کسی شخص پر. ہمیں یاد ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جب بھی کبھی ان کا کوئی نعرہ یا ان کا نام کو محفل میں لیتا تھا تو وہ اکثر روک دیا کرتے تھے کہ ہم جو ہے ہم صرف ایک کام کر رہے ہیں, ہم جو ہے اسلام کا جو نام ہے اس پاکستان میں نافذ العمل کرنا چاہتے ہیں اسلام کو. تو خادم حسین رضوی کے نام لینے کی بجائے آپ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا کریں, آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کریں. تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ اس جماعت کے لیڈران جو ہیں ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. اور بار بار ہم نے مختلف بیانات میں دیکھا کہ علامہ خادم رضوی, اسعد رضوی یہ کہتے رہے کہ اگر آپ کبھی دیکھیں کہ تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا میں سے کوئی بھی رکن جو ہے وہ اسلام کے منافی کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا وہ اسلام سے ہٹ کر یا اسلام کے بنیادی اصولوں اور روایات سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے تو آپ اس کے بھی خلاف ہو جائیے گا, لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا. تو یہی وجہ ہے کہ آج تحریک لبیک پاکستان سٹل اپنی پوزیشن پر قائم ہے. اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تحریک لبیک پاکستان بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے حکومت کو. وہ سرپرائز احتجاج کی صورت میں ہوگا, وہ سرپرائز جو ہے علامہ سعد رضوی کی بازیابی کے حوالے سے ہوگا, وہ سرپرائز جو ہے یا کسی جو رکن شورا اس وقت منظر عام سے غائب ہیں ان کا منظر پر آنا ہوگا. وہ کیا ہوتا ہے وہ جو ہے آئندہ آنے والا ہمیں وقت ہی بتائے گا. مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے کلیم اللہ آفیشیل.